ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر شیخ محمد سعود اور آپ کو ویلکم کرتا ہوں ہمارے آج کے پروگرام میں جس کا نام ہے صحت ہے زندگی آن NBTV، اسپانسرڈ بائی دارالادویات، ایکسکلوسیو پارٹنر ڈاکٹر ولمر شعبے جرمنی۔ ناظرین آج کا ہمارا جو پروگرام کا موضوع ہے وہ ہے سرد موسم، نزلہ، زکام اور کھانسی کی تکلیف۔ ہم دیکھتے تھے کہ جیسے ہی سرد موسم جو ہے وہ آتا ہے، اکثر لوگوں کو جو ہے وہ کھانسی، نزلہ، زکام، سردی اس طرح کے امراض جو ہے وہ لاحق ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اکثر لوگ جو ہے اس کے بارے میں اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں۔ تو آج بات ہوگی کہ نزلہ، زکام، کھانسی کے کیا کیا جو ہیں وہ کازز ہیں اور اس کو کیسے جو ہے وہ صحیح کیا جائے۔ تو ہمارے ساتھ آج سیٹ پہ موجود ہیں ہمارے بہت ہی عزیز ہیلتھ ایکسپرٹ ڈاکٹر ہومیوپیتھک ڈاکٹر الہی بخش صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ اچھا سر، سب سے پہلے تو بہت بہت آپ کا جو ہے وہ شکریہ، آپ اپنی مصروفیات میں سے جو ہے وہ وقت نکال کے آتے ہیں ہمارے پاس۔ جیسے کہ آج کا ہمارا موضوع ہے تو میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ ٹھنڈ لگنا کیا ہے اور اس میں کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعود صاحب بہت اچھا سوال اور موسم کے اعتبار سے ہے۔ جیسا کہ آپ نے خود کہا کہ ٹھنڈ، تو ٹھنڈ بتاتے خود ٹھنڈ ہے، اور اس موسم میں چونکہ ٹھنڈا موسم ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے ہمارا جو باڈی کا ٹیمپریچر ہے اس کو اپنا ٹیمپریچر مینٹین رکھنے کے لیے زیادہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا جو باڈی کا ٹیمپریچر ہے وہ 98.4 جو ہے وہ ہوتا ہے، اور عام طور یہ فارنہائٹ میں جو ہے وہ گنا جاتا ہے۔ تو یہ اگر باہر کا ٹیمپریچر اگر اس سے کم ہے تو ہماری باڈی اس کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے، اپنے ٹیمپریچر کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی اضافی توانائی صرف کرتی ہے، اور جب اضافی توانائی صرف ہو رہی ہوتی ہے یا ہمارے جسم کے کچھ حصوں کو جب ٹھنڈا ہونے کی طرف کیفیت جاتی ہے تو اسے ہم ٹھنڈ لگنا کہتے ہیں۔ صحیح۔ یقیناً اس کے نتیجے میں ہم گرم کپڑے، گرم مشروبات، گرم کھانے اور اس قسم کی چیزیں ضرور استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ٹھنڈ لگنے کے امکانات کو رد نہیں کیا جا سکتا، اور اس ٹھنڈ لگنے کے نتیجے میں جو کیفیت عام طور پہ دیکھی جاتی ہے وہ ہے ہائپوتھرمیا۔ ہائپوتھرمیا کا مطلب ہے جسم کا معمول کے درجہ حرارت سے کم ہو جانا ہائپوتھرمیا کہلاتا ہے۔ اور اگر نزلہ، کھانسی اور زکام کے حوالے سے بات کریں تو عمومی طور پہ اس موسم کی یہ خاص بات ہے کہ اس میں اس قسم کی جو علامتیں ہیں جو نزلہ کھانسی سے متعلق ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں۔ جی آپ نے بالکل صحیح بتایا، اور ایک اور ہمیں ہمارے ناظرین کو انفارمیشن ملی آج کہ ہائپوتھرمیا کیا ہوتا ہے۔ اچھا سر، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ کی جو ہے وہ ایج ڈفرینسز ہوتے ہیں، تو کیا چھوٹے بچوں پر سرد موسم کے یا سردی لگنے کے زیادہ اثرات ہوتے ہیں یا وہ بچے زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، نوزائیدگی سے لے کر اور 5 سال کی عمر تک کے بچوں کو 3 سے 4 بار سال میں نزلہ تو عام طور پہ ایوریجن یا اوسطاً دیکھا جا سکتا ہے، لیکن سردیوں کے موسم میں یہ تعداد یا اس قسم کے ایپیسوڈ بڑھ جاتے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ جسم کا ٹھنڈا یا جسم کے کچھ حصوں کو ٹھنڈک پہنچنے کی وجہ ہوتی ہے۔ ٹھنڈے موسم میں ایک تو یہ ہے کہ ہمارے جسم کو گرم رکھنے کے لیے جسم جو ہے وہ ایک خاص سیلف میکینزم جو ہے وہ اپناتا ہے، اور جسم اپنے آپ کو گرم رکھنے کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے بچے کبھی کبھار کپ کپانے لگتے ہیں۔ اس کی کپ کپاہٹ بنیادی طور پر جسم کا وہ ریسپانس ہے کہ جس میں ہمارے جسم کے مسلز آپس میں رگڑ دے کر اور گرمی پہنچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم کبھی ایسے حالات میں جہاں بہت زیادہ سردی ہو اور وہاں پر کچھ لوگ بغیر جو ہے وہ انتظامات کے نظر آئیں، کچھ لوگ کپ کپا رہے ہوں اور کچھ لوگ بے سدھ پڑے ہوئے ہوں، تو سب سے زیادہ جو توجہ طلب لوگ ہوتے ہیں وہ بے سدھ لوگ ہوتے ہیں۔ یعنی کپ کپاہٹ جن کو ہے، اس کا مطلب ہے وہاں تو زندگی کی رمق موجود ہے اور زندگی اپنے آپ کو بحال رکھنے کے لیے لڑ رہی ہے، لیکن جو بے سدھ ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کا ٹیمپریچر اتنا کم ہو چکا ہے کہ وہ اب اس لائق بھی، ان کا جسم اس لائق نہیں رہا کہ وہ
اپنے جسم میں کپکپاہٹ کے ذریعے بھی گرمی پیدا کر سکیں۔ رہا معاملہ نوزائیدہ چھوٹے بچوں کے معاملے میں، تو چھوٹے بچوں کو عمومی طور پہ اس قسم کی کیفیات ہوتی ہیں، بشرطے کہ اور بہت مشکل قسم کی جو ہے وہ علامتیں نہ ہوں، یا بخار یا اس قسم گلے میں خراش نہ ہو، تو ایسی صورت میں عام طور پر کسی دوا کی ضرورت نہیں پڑتی، اور مناسب جو ہے وہ گرمی کے انتظامات کر کے بچوں کو صحت کی طرف لایا جا سکتا ہے۔ اگر ناک بند ہو تو ان کو ناک میں جو ہے سیلائن واٹر کو واش کر کے اسے کھولا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح گرم کپڑے پہنا کر اور ان کو صحت مند رکھا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے بالکل صحیح بتایا کہ یہ اگر سردی جو ہے وہ چھوٹے بچوں کو لگ جائے تو یہ مینجمنٹ کے ذریعے جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتی ہے۔ اچھا، ایک موسٹ کامن سوال جو اکثر مریض آتے ہیں چھوٹے بچے کے ساتھ، وہ کمپلین کرتے ہیں ڈاکٹر حضرات کو، یقیناً آپ کے پاس بھی جب جو ہے وہ ماں باپ آتے ہوں گے چھوٹے بچوں کے ساتھ تو اکثر ہی آپ کو بولتے ہوں گے۔ میں چاہوں گا کہ آج اس کی حقیقت ہم سمجھیں کہ یہ کیا ہے۔ اکثر سر والدین جو آتے ہیں وہ یہ بولتے ہیں کہ ہمارے بچے کا جو ہے وہ سینہ چل رہا ہے، تو یہ سینہ چلنا کیا ہے؟ دیکھیں، جب بچہ نزلہ یا زکام کا شکار ہوتا ہے تو عمومی طور پر لیٹے ہوئی حالت کے اندر وہی نزلہ یا زکام سینے کی طرف ٹریول کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور بتاتے خود سینے پہ بھی اگر جکڑن وہ ٹھنڈ لگتی ہے تو وہ جکڑ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جکڑن کی صورت میں سانس لینے میں دقت ہوتی ہے، اور سانس لینے میں دقت جو ہے وہ دو طرح سے سامنے آتی ہے۔ ایک تو یہ صورت ہوتی ہے کہ اس میں سے کچھ آوازیں سی آنے لگتی ہیں، جیسے ہم بلغم کی سی آواز یا سینے کے کنجیشن ہونے کی آواز ہوتی ہے۔ دوسری دو اور علامتیں بھی ہوتی ہیں کہ یا تو بچہ جو ہے وہ اپنے کاندھوں کے حوالے سے سانس لے رہا ہوتا ہے، یا پھر پسلیاں جو ہے وہ جلدی جلدی سے چلنے لگتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ سردی کا شکار ہو چکا ہے اور اسے مناسب توجہ کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دواؤں کی ضرورت بھی پیش آئے، لیکن ضروری نہیں ہوتا، بعض اوقات صرف ٹیمپریچر کو مینٹین کرنے اور مناسب خوراک دینے سے بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ بالکل آپ نے سے بتایا۔ اچھا سر، ہم نے یہ تو جان لیا کہ انیشیل اسٹیج پہ اگر بچے کو جو ہے وہ سردی لگ گئی یا اس کا سینہ چلنا شروع ہو گیا یا سینے میں جو ہے کنجیشن ہو گیا تو دواؤں کے بغیر بھی اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک شخص کب یہ محسوس کرے کہ اب اس کو جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس رجوع کرنا چاہیے؟ دیکھیں، اس کی سب سے بڑی علامت تو صرف دو ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر بچے کا گلا دیکھیں، بچے کے گلے کے اندر سرخ رنگ کا جو ہے وہ نشان ڈیولپ ہو چکا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں بیکٹیریل انفیکشن ہے اور دوا کی ضرورت ہے۔ اچھا، دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ بچے کو بخار ہو جائے یا بڑوں کو بھی جو ہے وہ بخار ہو جائے، تو اس صورت میں ہم ان کے گلے کو چیک کرتے ہیں۔ جہاں گلا متاثر ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر بیکٹیریل انفیکشن موجود ہے اور اس کا مناسب علاج کیا جانا چاہیے۔ کھانے پینے کی چیزوں سے بھی کیا جانا چاہیے اور دواؤں کے ذریعے بھی کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اور جو ایج زیادہ متاثر کن ہوتی ہے، یعنی کہ جن پہ زیادہ تاثر ڈیولپ ہوتا ہے، وہ دو ایج ہوتی ہیں۔ ایک تو بچوں کی جو ایج ہے اس حوالے سے، اور دوسرا ایلڈرلی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ انفیکشن کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، ہم ہر پروگرام میں جو ہے وہ اکثر اپنے ناظرین کو بتاتے ہیں کہ سیلف میڈیکیشن جو ہے وہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ میں آپ کو 3 دن پہلے کی بات بتاؤں، میں ایک جو ہے وہ کھڑا ہوا تھا میڈیکل اسٹور پر، اور سر میں نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک شخص آیا اور اس نے اسٹور والے کو کہا کہ بھائی میرے بچے کو جو ہے وہ کھانسی نزلہ ہو گیا، آپ کو یہ میڈیسن دے دیں۔ جب میں نے اسٹور والے کی طرف دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ اس کی جو ایجوکیشن ہے وہ میٹرک انٹر سے زیادہ نہیں ہے۔ تو یہ عوام میں کیا رجحان ہو گیا ہے کہ ان کو اپنے چھوٹے بچوں کی بھی جو ہے وہ اتنی فکر نہیں ہے کہ ان کو بھی سیلف میڈیکیشن اسٹور والے سے پوچھ کے میڈیسن دینا، تو یہ کتنے حد تک جو ہے وہ بچے کی صحت کو اور متاثر کر سکتا ہے؟ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ دیکھیں، اوور دی کاؤنٹر جو میڈیسن ہوتی ہیں وہ 2 طرح سے ہوتی ہیں۔ ایک وہ ہوتی ہیں جو ہماری نیٹو یوز میں ہوتی ہیں، جو آبا و اجداد کے تھرو چلی آ رہی ہوتی ہیں۔ مثلا جیسے کسی کو کھانسی ہو گئی ہے تو وہ ہلدی میں لاوا دودھ جو ہے وہ استعمال کر لیتا ہے، یقیناً فائدہ دیتا ہے، یا کالی مرچی ہے یا دار چینی ہے، اس قسم کے قہوے جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں لوگ، اور اس سے فائدہ بھی ہو جاتا ہے۔ یقیناً یہ چیزیں سودنگ ایفیکٹ کرتی ہیں اور فائدہ دیتی ہیں۔ دوسری اوور دی کاؤنٹر جتنی بھی
جو کلرفل قسم کی دوائیں دستیاب ہوتی ہیں ان کے بارے میں یہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ فائدہ مند بھی ہیں کہ نہیں ہیں۔ یقیناً دوسرے ممالک میں بھی اور پاکستان میں بھی اوور دی کاؤنٹر دواؤں کے استعمال کا رجحان بہت زیادہ ہے، اور یقیناً پہلی مرحلے پر ایک عام آدمی یہی چاہتا ہے کہ وہ کسی طریقے سے کوئی میڈیکیشن حاصل کرے اور اپنا فائدہ حاصل کر لے۔ تو اس میں چند ایک دوائیں تو ایسی ہیں کہ جو باقاعدہ تسلیم شدہ ہیں کہ وہ استعمال کرنے سے فائدہ ہوتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، جس میں آپ ہی دیکھ لیجیے کہ کنونشنل قسم کے جو شاندے ہیں یا کچھ بایو کیمک ادویات ہیں کہ جس کے ذریعے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ باقی اوورآل تمام دواؤں کے بارے میں یقیناً آپ کا موقف بالکل درست ہے کہ ہم اس طرح سے سلیکشن نہیں کر سکتے جس طرح سے کہ عمومی طور پہ کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹر کے پاس جانا بہت ضروری ہے، اور اگر چھوٹے بچے آپ کے جو ہے وہ متاثر ہیں اس سے، سردی سے یا اور کوئی بھی بیماری سے، تو آپ کو جانا بہت ضروری ہے۔ ایک اور سوال سر آپ سے میرا یہ ہے کہ اکثر بچوں کو یہ دیکھا گیا ہے کہ ان کی ناک وغیرہ جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے، اور اس حد تک جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے کہ ان کا چہرہ بھی جو ہے وہ نیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کو کیسے صحیح کیا جائے؟ دیکھیں، اگر بچوں کی حد تک آپ بات کر رہے ہیں تو بچوں میں تو عمومی طور پر ناک بند ہو جانے پر چونکہ انہیں ایک پریکٹس نہیں ہوتی کہ منہ کے ذریعے یا متبادل راستے سے سانس لیں، اس وجہ سے وہ اس کیفیت سے دو چار ہوتے ہیں۔ لیکن بڑوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنے منہ سے سانس لینا شروع کر دیتے ہیں تو ان کو کوئی ایسی ہزیمت کا سامنا نہیں اٹھانا پڑتا۔ لیکن بچوں میں ایسی کیفیت ہوتی ہے تو اس کا حل یہ ہے کہ ناک اگر سردی کے ایکسپوجر میں ہے تو اسے گرم رکھیں، چہرے پر بھی جو ہے وہ ڈھانپ کے رکھیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ سردیوں کے موسم میں ہمارے یہاں تو خیر اتنی سردی اس ریجن میں جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں کم ہوتی ہے، لیکن پاکستان کے دیگر علاقوں میں سردی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو وہاں پر ہماری ریکمنڈیشن یہ ہوگی کہ من کی کیپ جو ہے وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے، اس سے کان بھی ڈھپ جاتے ہیں اور کم و بیش چہرے کا ایک بڑا حصہ بھی ڈھانپ لیا جاتا ہے۔ اور جہاں ایک خراب چیز ہے وہاں پہ اس کے فائدے بھی ہے کہ جیسے ماسک کا استعمال عمومی طور پہ کووڈ کے حوالے سے کیا جاتا رہا ہے، لیکن اگر سردیوں کے حوالے سے بھی دیکھیں تو وہ اس کا بھی اپنا ایک فائدہ یا افادیت سامنے آ جاتی ہے کہ اس کے ذریعے ناک کو بچایا جا سکتا ہے، تو ہم ناک کو جو ہے وہ اس طرح سے بچا کر اپنی سانسوں کو بحال رکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جو سندھ کی ہوائیں ہیں، کراچی کی جو ہوائیں ہیں، وہ زیادہ جو ہے وہ کھانسی نزلہ اور یہ اس طرح کا زکام ان کا کرنے کا اندیشہ ہے بنسبت اس کے جو کہ پنجاب کی ہوائیں، تو کیا اس میں کوئی حقیقت ہے؟ دیکھیں، اس میں تھوڑی سی میں وضاحت کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ سردیوں کے موسم کو دو حصوں میں تقسیم کر دیں، ایک وہ حصہ جس میں راتیں طویل ہیں اور ایک وہ حصہ جو کہ دسمبر کے آخری ہفتے کے بعد سے یا دسمبر کے بعد سے شروع ہوتا ہے جس میں راتیں پھر شارٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ راتوں کے طویل ہونے کے عرصے کو دیکھیں گے تو اٹ از اے موائسٹ سیزنل فیز، یہ اس میں رطوبت زیادہ ہوتی ہے۔ اور یہ جو آپ نے بات کی کہ جناب سندھ کے اندر ایسا ہوتا ہے، تو سندھ میں ہی نہیں بلکہ ہر اس جگہ پہ جہاں پہ ٹریفک کی روانی زیادہ ہو یا پھر صنعتوں کا جال بچھا ہوا ہو، وہاں پر چونکہ مرطوب موسم میں ان کے ذرات یعنی جو آلودگی کے ذرات بھی اس میں مکس اپ ہو جاتے ہیں، تو فوگ بیکم اسموک، تو وہ زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ وہ لوگ جو کہ اس پہلے فیز کے اندر کسی تکلیف میں شکار ہوں گے تو دوسرے فیز میں دیکھیں گے کہ وہ خود بخود صحیح بھی ہوتے جا رہے ہیں، یعنی ان کی تکالیف جو ہیں وہ رطوبت یا نمی کی وجہ سے تھی یا اسموک کی وجہ سے تھی، تو وہ ٹھیک ہوتے چلے جاتے ہیں۔ پھر یہ کہ جنوری میں جا کر ان کی حالت زیادہ بہتر ہو جاتی ہے، یا کچھ لوگوں کو ٹھنڈ کی وجہ سے وہاں پہ بھی حالت خراب ہو جاتی ہے، تو یہ ڈفرنس ملتا ہے۔ تو اس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سردی کا موسم جو ہے وہ اپنی نمی کے لحاظ سے، اپنی نوعیت کے اعتبار سے مختلف دور میں مختلف قسم کا جو ہے وہ نقصان یا مختلف قسم کے اثرات پیدا کرتا ہے۔ اس میں ضروری نہیں ہے کہ جغرافیکلی ہم ڈسٹریبیوشن کریں، بلکہ ہم نے تقسیم کرنے کے لیے، ریجن کو تقسیم کرنے کے لیے صنعتوں کو اور ٹریفک کی روانی کو دیکھنا ہوگا۔ بہت اہم بات بتائی۔ ناظرین، آپ رہیے گا ہمارے ساتھ، ہم بریک کے بعد آپ سے بات
کریں گے انشاءاللہ کہ ایسٹما کیا ہوتا ہے, COPD کیا ہے اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے. تو آپ سے ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا, ہماری ہر تکلیف کو اپنا بنایا, ہمارے لیے خواب سجائے, ہمیں اس قابل بنایا. ہمارے والدین اپنے والدین کی قدر کریں اور ان کے ساتھ وقت گزاریں, احساس کریں کہیں دیر نہ ہو جائے. ہومیوپیتھک اور بایو کیمک دوا سازی میں عالمی قائد ڈاکٹر ولمار شوابے, جرمنی. جی ناظرین السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک اگین. ہمارے ساتھ سیٹ پہ موجود ہیں ہومیوپیتھک ڈاکٹر الہی بخش صاحب. آپ سے سر میرا اگلا سوال یہ ہے جو ہم نے ناظرین کو بریک سے پہلے بتایا تھا کہ ہم بریک کے بعد بات کریں گے ایسٹما کے بارے میں, دھما کے بارے میں. تو یہ اکثر لوگ کے جو ہیں وہ مسکنسیپشنز بھی ہیں, تو میں چاہتا ہوں آپ جو ہے وہ بتائیں کہ ایسٹما بیسیکلی ہے کیا؟ دیکھیں ایسٹما بنیادی طور پہ تو سانس کی نالیوں کی الرجی کو کہتے ہیں, لیکن میں اس کو اگر COPD کے تناظر میں نہ دیکھوں تو بات واضح نہیں ہوگی. یوں کہہ لیجئے کہ سانس کی نالیوں کی تنگی اگر عارضی طور پر ہو تو وہ دمہ, اور اگر وہ مستقل طور پہ ہو جائے تو COPD. صحیح, بہترین. یعنی اس کو جاننے کے لیے کہ ایک شارٹ ٹرم میں اتنا ہی بتا سکوں گا. باقی رہا معاملہ کہ دمے کے معاملے میں کہ عمومی طور پر دمہ قابل علاج ہوتا ہے یا دمہ قابل اس کی جو ہے وہ آہستہ آہستہ کمی ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں. COPD میں عمر کے ساتھ اور ہماری جو لائف اسٹائل کے ساتھ اس میں اضافہ تو ہو سکتا ہے, اور مخصوص دواؤں سے اسے کچھ حد تک مینیج کیا جا سکتا ہے, لیکن مکمل طور پہ کیور نہیں کیا جا سکتا. جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بتایا کہ دمہ جو ہے ایک الرجی ہے, تو مختلف لوگوں میں مختلف قسم کے الرجن کی وجہ سے یہ چیز سامنے آ سکتی ہے اور لوگ اس میں متاثر ہو سکتے ہیں. خاص طور پہ وہ بچے جن کی فیملی ہسٹری پائی جاتی ہے وہ الرجی کے حوالے سے وہ شکار ہوتے ہیں, لیکن کچھ بچوں میں یہ کیفیت 8-10 سال کی عمر میں پہنچنے کے بعد از خود کم ہوتے ہوتے ختم ہو جاتی ہے. لیکن بڑوں میں اگر یہ چیز ڈیولپ ہو جاتی ہے تو اسے دواؤں کے ذریعے مینیج کیا جا سکتا ہے. مینیج کیا جا سکتا ہے. اچھا سر, ہم نے جیسے بریک سے پہلے بات کی کہ وہ شہر جہاں پہ ٹرافک کی روانی بہت زیادہ ہے, دھول مٹی بہت زیادہ ہے, ان کا جو ہے وہ فوگ, آپ نے بتایا کہ فوگ بیکم اسموک. تو آپ یہ بتائیں کہ ایسے شہر, انہی شہروں کی اگر ہم بات کی جائیں تو کیا اس میں ایسٹما اور COPD کا رجحان بھی ہو سکتا ہے زیادہ؟ دیکھیں ایسٹما, COPD, نمونیا, ان سب کا تعلق ماحولی آلودگی سے ہے, لیکن COPD کا زیادہ تعلق اس وجہ سے ہے کہ COPD میں تو جو سب سے بڑا اور پہلا کاز کوئی کنسیڈر کیا جاتا ہے تو وہ سگریٹ نوشی ہے. لوگ سگریٹ نوشی کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ ان کی جو تنفسی نالیاں ہیں وہ تنگ ہوتی چلی جاتی ہیں اور پھر مستقل طور پر تنگ ہو جاتی ہیں. پھر ان کو سانس لینے میں دقت ہوتی ہے, کھانسی بھی ہو سکتی ہے, بلغم بھی آ سکتا ہے, اور اس دوران میں مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا بھی ہو سکتے ہیں جن کا تعلق سینے سے ہو سکتا ہے. دوسری اگر ہم اسی کے تناظر میں دیکھیں تو نمونیا بچوں میں عام طور پہ دیکھنے میں آیا ہے. یعنی وہ کیفیت جس کے اندر سینے میں جو ہے وہ سینے پھیپھڑوں کے باہر کی جھلی پر اگر کوئی ورم آ جائے یا سینے کے اندر بلغم جو ہے وہ کنجیشن کر جائے تو ایسی کیفیت کو ہم برونکائٹس اور نمونیا کے نام سے پکارتے ہیں, اور ان کا باقاعدہ علاج ضروری ہے. علاج نہ ہونے کی صورت میں کمپلیکیشن ہو سکتی ہے. لیکن ایلڈرلی میں یعنی بوڑھے افراد میں اگر ہم دیکھیں تو نمونیا بہت خطرناک بھی ہو سکتا ہے. بعض اوقات بوڑھے لوگ جو ہے وہ صبح کے وقت اگر آپ نے ان سے پوچھا تو کہا آپ طبیعت کیسی ہے تو کہتے ہیں کہ کچھ اچھا نہیں لگ رہا. یہ جو لفظ ہے نا کچھ اچھا نہیں لگ رہا, دیٹ بیکم ایکول ٹو ڈیتھ.
اگر شام کو آپ آ کر اپنے اسی بزرگ سے دیکھیں گے تو پتہ چلا کہ وہ 12 گھنٹے کے اندر اندر ایسے حالت میں پہنچ جاتے ہیں کہ جنہیں ہم ایمرجنسی کی حالت یا انٹینسیو کیئر کی حالت کہہ سکتے ہیں. اس طرح سے اسے اگنور نہیں کیا جا سکتا. جہاں کہیں پہ بھی بوڑھے حضرات یا سینئر سٹیزنز جو ہیں وہ اگر اپنے سینے کے حوالے سے کسی تکلیف کا جو ہے وہ اظہار کر رہے ہوں تو اسے نہایت ہی سنجیدگی سے لینا چاہیے اور فوری طور پہ ان کو علاج و معالجے کی طرف لے کے جانا یا ماہر معالج سے مشورہ کرنا چاہیے. بالکل صحیح ہے. اچھا سر یہ بتائیں کہ سی او پی ڈی کی جو ہے وہ علامات کیا کیا ہو سکتی ہیں؟ لیکن سی او پی ڈی کی پہلی علامت تو سانس میں تنگی محسوس ہونا. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو اس کی مختلف شکلیں آتی ہیں کہ جہاں کہیں سانس کی تکلیف ہوگی ہم ایکس رے وغیرہ کرا کے اور تشخیص کر کے دیکھیں گے. ممکن ہے کہ کہیں پہ لنگس میں فائبروسس بھی ہو سکتا ہے. ان کی نالیاں تنگ ہونے کی وجہ سے ہمیں گھٹن کا احساس بھی ہو سکتا ہے اور کھانسی ہونا یا مختلف قسم کی ایسی بیماریاں ہونا کہ جس میں ہمیں فیور ہو جائے یا تنفسی قسم کے انفیکشنز ہونے کے امکانات بڑھ جائیں. تو یہ چیزیں سی او پی ڈی میں زیادہ دیکھی گئی ہیں. لیکن سی او پی ڈی کے مریضوں کو ضروری ہے کہ وہ ان فیکٹر یا ان عوامل سے احتیاط برتیں جن سے اس میں اضافہ ہوتا ہو. مثلا اگر سگریٹ نوشی کرتے ہیں بلا شبہ اور سگریٹ نوشی نہیں کرتے بھی اگر نہیں بھی کرتے تو انہیں یہ بچنا چاہیے کہ سگریٹ نوش افراد کے درمیان میں بھی نہ بیٹھیں کیونکہ سگریٹ نوشی کرنا خود اپنا ذاتی عمل ہے. لیکن سگریٹ نوشوں کے بیچ میں بیٹھنے کا مطلب ہے کہ آپ پیسیو اسموکر ہیں. پیسیو اسموکر آپ یعنی دوسروں کے سگریٹ کے اسموک کو انہیل کر رہے ہوتے ہیں لاشعوری طور پر. تو اسموکر تو آپ ہو گئے تو وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. اسی لیے آلودہ جگہوں اسی طرح آلودہ جگہوں پر جانے پہ احتیاط برتیں اور دیگر اسی قسم کے عوامل سے آپ گریز کریں. ہم گریز کریں. اچھا سر اکثر جو ہے وہ لوگ میں نے دیکھے کہ ان کو پالتو جانور پالنے کا بہت شوق ہوتا ہے جس میں جو ہے پرندے ہو گئے اور بہت اور بھی جو ہے پالتو جانور ہوتے ہیں. تو کیا ان کی وجہ سے بھی یہ ایسٹما یا سی او پی ڈی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اس پالتو جانوروں کی وجہ سے سی او پی ڈی کے تو کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی گئی لیکن بہرحال اس سے الرجی سینے کی الرجی ہو سکتی ہے. اور کچھ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو کچھ پالتو جانوروں کی موجودگی ایون جو گھر میں بچھے ہوئے کارپیٹ ہیں ان کی رفی یا ان سے اڑنے والے جو ذرات ہیں چلنے پھر جب ہم چلتے پھرتے ہیں تو ہمارے پاؤں کی دھمک سے قالین پر موجود ڈسٹ بھی اڑتی ہے اور دیگر اور اجزاء بھی اڑتے ہیں. وہ سانسوں کے ذریعے ہمارے جسم میں داخل یا ہمارے پھیپھڑوں میں داخل ہوتے ہیں تو ہمیں گھٹن کا احساس دلاتے ہیں اور سانس کی تنگی محسوس کرواتے ہیں. ایسی صورتحال کو ہم الرجی یا دمے کی کیفیت سے موسوم کر سکتے ہیں اور اس کا مناسب علاج کیا جا سکتا ہے. جی سر بہت اچھے سے آپ نے جو ہے وہ سوال کا جواب دیا. اگلا سوال آپ سے میرا یہ ہے کہ پھیپھڑوں میں دائمی رکاوٹ کے مرض کے کیا اسباب ہیں؟ آپ ہماری ناظرین کو میں چاہوں گا کہ اس کے بارے میں بتائیں. دائمی رکاوٹ کے اسباب میں جیسے کہ پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اس میں بڑا سبب جو ہے وہ سگریٹ نوشی ہے. اس کے علاوہ پھر گرد غبار اور دیگر جو ماحولی آلودگی ہے وہ بھی ہوتی. لیکن فیملی ہسٹری کو ہم رول آؤٹ نہیں کر سکتے. جن لوگوں میں فیملی ہسٹری پائی جاتی ہے وہاں پر اس کے ہونے کے امکانات اتنے زیادہ ہوتے ہیں اتنا ہی انہیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور اگر احتیاط نہیں کریں گے تو یقیناً اس کے اندر تکلیف میں جا سکتے ہیں. جی سر بہت اچھے سے آپ نے اس سوال کا جواب دیا. اچھا ان دا لاسٹ میں چاہوں گا کہ آپ پورے سیشن کو جو ہے وہ کنکلوڈ کر کے ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آج ہم نے کیا اہم باتیں کی اور ہم کیسے اپنے آپ کو جو ہے وہ سرد موسم سے بچا سکتے ہیں. اور ویسے تو بہت ڈیٹیل ہمارا آج کا انٹرویو رہا اور آپ پلیز اس کو جو ہے وہ کنکلوڈ کر کے جو ہے وہ ہمارے ناظرین کو بتائیں. اس سلسلے میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ سینہ یا پھیپھڑے ہمارے جسم کا ایک ایسا اٹوٹ انگ ہے کہ جس کے بغیر ہم جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتے. یعنی جب تک ہماری سانسیں قائم رہتی ہیں ہم زندہ رہتے ہیں. یقیناً سانسوں کے قائم رہنے کا تعلق ہمارے پھیپھڑوں سے ہوتا ہے یا تنفسی اعضاء سے ہوتا ہے. ہمیں اس کو صحت مند رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے. صحت مند ماحول سے لے کر صحت مند غذا، صحت مند عادات اور صحت مند قسم کی جو ہے وہ ایکٹیویٹیز اپنانی چاہیے. بند جگہوں پہ رہنا
سورج میں نہ نکلنا، دھوپ میں نہ دیکھنا، یا بالکل اپنے آپ کو ایسے ماحول میں رکھنا جہاں پہ مٹی یا اور آلودگی بہت زیادہ ہو، وہاں پر ہمارے سینے میں تکالیف ہو سکتی ہیں، تو اس سے بچنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی اہم باتیں ہماری ناظرین کو بتائیں، اور یقیناً ہمارے ناظرین نے اس سے بہت کچھ جو ہے وہ سیکھا ہوگا۔ آپ ضرور ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیں، مزید آپ ڈاکٹر صاحب سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال، آپ سے ملاقات ہوگی پھر انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔ عظیم، میں نے تو ویکسینیشن کرا لی، اب میں محفوظ بھی ہوں اور احتیاط بھی ختم۔ آپ تو محفوظ ہو گئے، لیکن آپ اب بھی کووڈ پھیلانے کا سبب بن سکتے ہیں، اس لیے احتیاط ضروری ہے۔ ویکسینیشن کے بعد بھی تمام احتیاطی تدابیر کو ہرگز نہ چھوڑیں۔ اپنے ساتھ ساتھ سب کا خیال رکھیں، آئیں بنائیں مل کر ایک صحت مند پاکستان۔ احساس کریں، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ ہومیوپیتھک اور بایو کیمک دوا سازی میں عالمی قائد ڈاکٹر ولمار شعبے جرمنی